ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا۔ وزیر اعظم نے عمران خان کی 6 دن کی مہلت رد کر دی۔ جتھے کا سربراہ سن لے، ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ الیکشن کب کرانے ہیں فیصلہ ایوان کرے گا۔ شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا معیشت درست کر رہے ہیں تو ہمیں جلاؤ گراؤ کا پیغام دیا جا رہا ہے، میں نہ مانوں پھر بندوق اٹھا لوں، سیاستدان ایسا نہیں کرتے۔ نیب ترمیمی بل 2021 کی دوسری ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ چیئرمین نیب کی مدت 3 سال، دوبارہ تقرری نہیں ہوگی۔ وفاقی و صوبائی ٹیکس معاملات اور ترقیاتی منصوبوں میں ہے، قادگی کے دائرہ اختیار سے باہر۔ نیب گرفتاری سے پہلے ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ قومی اسمبلی نے الیکٹرانک ووٹنگ کا استعمال مسترد کر دیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کثرت رائے سے منظور۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تاغر نے کہا کہ ترامیم آئین کے مطابق کر رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کے لیے بھی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس، ایسا حکم دیں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، کہا ہجوم بہت جارڈر تھا، گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا گیا، کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا۔ قوم کو ادراک ہے جس کو انقلاب کا نام دیا۔ آپ کے جھوٹوں کو، آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں، اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی۔ قوم کو ادراک ہے جس کو انقلاب کا نام دیا وہ انتشار تھا۔ مریم نواز کہتی ہیں کل جو ہوا عمران خان کی تعلیمات کے عین مطابق اور ان کے رہنماؤں کی سربراہی میں ہوا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ قوم نے مذہب کو استعمال کرنے کا ڈرامہ بھی دیکھا۔ پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج پر ملک گیر مقدمے۔ لاہور میں زبیر نیازی سمیت پارٹی رہنماؤں اور سینکڑوں نامعلوم افراد نامزد۔ کراچی کے سولجر بازار تھانے میں علی زیدی، خرم شیر زمان، فردوس شمیم کے خلاف مقدمہ، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ جہلم میں فواد چودھری کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر کٹ گئی۔ کنٹینر پر عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم سوری کا لقمہ، کہتے ہیں خان صاحب تھوڑا اسلامک ٹچ دے دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال دے دیں۔ کچھ دیر سوچا، بولے میں وہ ہوں جو خود کو عاشق رسول کہتا ہوں، مگر بات کرتے زبان لڑکھڑا گئی۔ زندوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے 13 ارکان کی ضرورت تھی، 11 نے حمایت میں ووٹ دیے۔
قائم مقام اسپیکر نے مطلوبہ ارکان کی حمایت نہ ملنے پر تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ پاکستان کو فیول سبسڈی ختم کرنے پر آئی ایم ایف $90 کروڑ کی قسط جاری کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق آئی ایم ایف چاہتا ہے پاکستان فیول سبسڈی ختم کر کے ٹریک پر واپس آئے۔ ڈیل کی آؤٹ لائن پر کام کر لیا، فیول سبسڈی ختم کرنے پر معاہدہ بحال ہو جائے گا۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا، 202 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا، 203 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کی واپسی، 529 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 42,541 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1.26% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ اور ایشیا ہاکی کپ میں پاکستانی ٹیم کو جاپان کے ہاتھوں شکست، جاپانی ٹیم نے 2 کے مقابلے 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کو ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے لیے میچ جیتنا یا برابر کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے عمران خان کی 6 دن کی مہلت رد کر دی ہے۔ جتھے کا سربراہ سن لے، ڈکٹیشن نہیں چلے گی، الیکشن کب کرانے ہیں فیصلہ ایوان کرے گا۔ شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا معیشت درست کر رہے ہیں تو ہمیں جلاؤ گراؤ کا پیغام دیا جا رہا ہے، میں نہ مانوں پھر بندوق اٹھا لوں، سیاستدان ایسا نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ کل ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، کیا ہم نے کوئی ایک لفظ بھی کہا؟ پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، 2 ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، 2 ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے۔
اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی. اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے جو ہچکولے کھا رہی ہے اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں. یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے, جان جوکوں کا کام ہے, لیکن جناب اسپیکر دنیا کی تاریخ عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے, پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے, ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہے وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی, قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر وہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بل 2021 کی دوسری ترمیم کثرت رائے سے منظور. چیئرمین نیب کی مدت 3 سال, دوبارہ تقرری نہیں ہوگی. بل کے تحت مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلوں پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. نیب گرفتاری سے پہلے ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا. نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا. قومی اسمبلی میں نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے مشاورت چیئرمین کی مدت ختم ہونے سے 2 ماہ پہلے شروع کی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ ایک استطاعت عدالت کے جج کو ہٹانے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہوگی.
قومی اسمبلی نے الیکٹرانک ووٹنگ کا استعمال مسترد کر دیا. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کثرت رائے سے منظور. وفاقی وزیر اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ ترامیم آئین کے مطابق کر رہے ہیں. انتخابی اصلاحات کے لیے بھی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی. اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی بھی ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا. اجلاس میں وزیر پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے الیکشن اصلاحات ایوان میں پیش کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے الیکشن اصلاحات بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ای وی ایم سے متعلق قانون سازی پر کافی اعتراضات تھے. قانون میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے. 2018 کے انتخابات میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. وزیر قانون نے کہا کہ بہت کم فرق سے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا. یہ بل سینٹ میں آیا تو اسے کمیٹی میں بھیجا گیا. نہ اسمبلی تحلیل ہوئی نہ انتخابات کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد تاریخ لینے آئے اور 6 دن بعد تاریخ دے کر چلے گئے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کو 6 روز کی ڈیڈ لائن دے دی. کہتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں. حکومت 6 دن میں الیکشن کا اعلان کرے ورنہ ملک بھر سے کارکنوں کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. ہماری آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی گئی. پاکستان کے ہر طبقہ فکر سے لوگ متحد ہیں. رہنما مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ عمران خان پورے پاکستان سے 20,000 افراد بھی جمع نہیں کر سکے. انقلاب آ گیا، بندے نہیں آئے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا جواب نہیں ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ لوگ آپ کی سازش اور جعلی انقلاب کو پہچان گئے ہیں. لوگوں نے آپ کے جعلی انقلاب کو پہچان کر پشاور واپس دے دیا ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو یاد دہانی کروانا چاہتی ہوں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں کہ مارچ خونی ہوگا. پی ٹی آئی کا ایم این اے جلاؤ گراؤ کی ترغیب دے رہا تھا. کسی قیادت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہوا. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. مریم نواز نے کہا ہے کہ کل پولیس اہلکار زخمی ہوئے، املاک کو نقصان پہنچا. آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو، آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں. اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو، لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے، لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ، اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی، فتنہ بازی بند کرو. تمہارا حکومت بھی ختم ہے، تمہاری سیاست بھی ختم ہے. اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی، اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی، انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا. اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا، جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا، اور وہ انتشار کا ایجنڈا، مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا، اسلام آباد کو، دارالخلافے کو جلا دیا، وہ لیڈر ایسا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا. کراؤڈ بڑا چارج تھا.
PTI کے لانگ مارچ پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس، ایسا حکم جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے مثال بنے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا ہجوم بہت چارج تھا، گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا تھا، صورتحال کو صرف PTI کی لیڈرشپ ہی کنٹرول کر سکتی تھی۔ کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا۔ موجودہ کیس میں ہم نے اپنی حد سے آگے جا کر حکم دیا، عدالت نے خود ثالث بننے کی ذمہ داری لی۔ PTI کو پاکستانی کی عوام کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانا چاہیے، PTI کو مثال بننا چاہیے تھا۔ ایسے چلتا رہا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف حکومتی درخواست مسترد کرتے ہوئے تمام درخواستیں نپٹا دیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی کارروائی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ PTI کو بھی حکومت پر کئی تحفظات ہوں گے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ افسوسناک ہے، جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا۔ ہم عدالت میں کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ سپریم کورٹ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے معزز عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ پرامن احتجاج کی یقین دہانی پر PTI کو اجازت دی گئی۔ عمران خان نے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کی تلقین کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے عمران خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، جلاؤ گراؤ کیا گیا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلسل شیلنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ریڈ زون کا دورہ کر کے لانگ مارچ میں ڈیوٹی کرنے والے پاک فوج، رینجرز اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں سراہا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں حالات معمول پر آنے لگے۔ PTI کارکنان ڈی چوک سے منتشر ہو گئے۔ کراچی میں نمائش چرنگی پر دھرنے کے شرکا کو بھی گھروں کو واپس چلے جانے کو کہہ دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بہتر انداز میں ڈیوٹی نبھانے پر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئین و قانون کے راستے پر چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اہلکاروں نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ شہباز شریف نے کہا یہ ہم نے انتشار اور تقسیم کو ختم کرنا ہے۔ قوم کو جو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اس کو روکنا ہے۔ PTI کے ملک گیر احتجاج پر ملک گیر مقدمے۔ لاہور میں زبیر نیازی سمیت پارٹی رہنما اور سینکڑوں نامعلوم افراد نامزد۔ کراچی کے سولجر بازار تھانے میں علی زیدی، خرم شیر زمان، فردوس شمیم کے خلاف مقدمہ۔ دہشت گردی کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ جہلم میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، فراز چودھری سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت اور حکومت مخالف اکسانے کی دفعات شامل ہیں۔ کراچی میں تحریک انصاف کو نمائش چرنگی پر احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سولجر بازار تھانے میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2 مقدمہ درج کر لیے گئے۔ لاہور میں PTI قیادت اور کارکنوں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ FIR میں پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈے برسانے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے گزشتہ روز لانگ مارچ کے دوران پولیس اور مظاہرین میں مختلف شہروں میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں میں سیکیورٹی اہلکار اور PTI کارکن زخمی بھی ہوئے۔ کنٹینر پر عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم سوری کا لقمہ، کہتے ہیں خان صاحب تھوڑا اسلامک ٹچ دے دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال دے دیں۔ عمران خان نے کچھ دیر سوچا، بولے میں وہ ہوں جو خود کو عاشق رسول کہتا ہوں، مگر بات کرتے زبان لڑکھڑا گئی۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ کتنا کامیاب رہا اور مسلم لیگ نون اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری نے کوہ نور سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے جو دعوے تھے وہ بھی غلط نکلے۔ اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم کو جو حکم عدولی کی ہے وہ تو ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ان کا امپریشن تھا کہ وہ بہت بڑی سیاسی طاقت ہے وہ ختم ہو گیا۔ سو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اب اپنے گریبان میں جھاڑ کے
उतनी बात करनी चाहिए जितना वो कर सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में आगे जो है ना, वो कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पंजाब में जो 25 मेंबर थे पार्लियामेंट पंजाब असम्बली के, उसमें जो 5 मखसूस थे, 20 पे जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली है, और उसमें से आप क्या उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग कितनी सीटें लेने में कामयाब होगी? देखिए, उसमें हमने पहले भी बाई इलेक्शन को स्वीप किया है, लेकिन ये भी कबल इस वक्त है। अभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये फैसला होगा। और अगर हमने अपोजिशन में क्लीन स्वीप किया है तो अब तो अल्लाह की मेहरबानी से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और बाई इलेक्शंस में ही पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि साथ ही इसके जो आज नेशनल असम्बली में कानून पास किया गया, तरमीम की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालों से, उनका वोट का है हक जो है वो वहाँ से ख़त्म किया गया। मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी है, और वो कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं, इस हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि हम उनको शुद्धाबाजी नहीं करना चाहते, गानबाजी नहीं करना चाहते। हम उनको वोट का हक जो है वो उससे बड़ी चीज़ एक दे रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी। वोट तो वो किसी और को देते, अब तो खुद नुमाइंदा होंगे। और ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि इस तरह बैरून मुल्क से वोट डालने का इंतज़ाम बड़ा मुश्किल होता है, और ये पहले भी तजर्बा किया गया है, लेकिन नुमाइंदगी हो जाएगी, ये बड़ी बात है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि साथ ही आप अपने हल्के के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे जो PTI के थे MNA, उनको वो मुनारफ हो गए जो है नून लीग में आ गए हैं, तो इस हवाले से अपनी सीट के हवाले से, अपने हल्के के हवाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं देती या उनको उन दोनों में से ज़्यादा चॉइस आप आएगी उनके पास, तो आपका क्या? कोई पार्टियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और दूसरी बात यह है वो मेरी पार्टी में है, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। फैसला जहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लासानी अरके महजल के साथ, नाम भी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी अरके महजल, बिलीव मी इट वर्क्स। लासानी अब मिला ना गर्मी का सही तोड़ कैनन के नए रूम कूलर से, जिसका इंपेलर टाइप फैन दे आपको दूर तक ठंडी हवा, और जंबो साइज वाटर टैंक दे आपको बार बार पानी भरने से आजादी। कैनन, जिसकी जदीद आइस पैक टेक्नोलॉजी दे ठंडी हवा, और इसकी सही ऊंचाई से मिले बेहतर एयर सर्कुलेशन, अब नई खूबसूरत बॉडी में। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा दे। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 13 अरकान की जरूरत थी, 11 ने हमायत में वोट दिए। कायम मुकाम स्पीकर का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अवाम में मतलूबा अरकान की हिमायत नहीं मिली। कायम मुकाम स्पीकर ने मतलूबा अरकान की हिमायत न मिलने पर तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर करार दे दिया। बलोचिस्तान असम्बली का अजलास कोरम की निशानदही पर गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इमरान खान का इक़्तिदार से हटना पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए संग मील है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में वज़राए आज़म को गैर जमहूरी तरीके से हटाने की तारीख है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान जमहूरी अमल के ज़रिए हटाए जाने के बाद इंतहाई पोजीशन लेते हुए अमरीका मुखालिफ जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा मेरी तवज्जो दुनिया भर में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को दरपेश चैलेंजेस पर मरकूज है। पड़ोसी ममालिक और मगरब से बाहमी तावन के ज़रिए ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में खौफज़दा नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सियासत में हैं तो आपको खौफ अपने दिल से निकालना होगा।
آئندہ انتخابات میں حصہ لوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2023 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ وزارت پارلیمانی امور نے اخراجات کی تفصیل قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزارت پارلیمانی امور کے تحریری جواب کے مطابق عام انتخابات 2023 میں 47 ارب 41 کروڑ 73 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ اس حوالے سے وزارت پارلیمانی امور کا مزید کہنا ہے کہ ٹریننگ ونگ کے لیے 1 ارب 79 کروڑ اور 90 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے 4 ارب 83 کروڑ 55 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ تحریری جواب میں وزارت پارلیمانی امور نے کہا کہ انتخابی فہرستوں پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر 5 ارب 60 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزارت پارلیمانی امور کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے آرمی کی خدمات اور سیکیورٹی پر 15 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی کے عروج پر پہنچنے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کے اختتام کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ پھر جلسے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 28 مئی کو بھاولپور میں پاور شو کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے 28 مئی کے جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر بھاولپور کو درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ جلسے کے اجازت نامے کے لیے درخواست سابق ٹکٹ ہولڈر سٹی صدر رانا محمد طارق نے جمع کروائی۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ جلسے سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز خطاب کریں گی۔ درخواست میں جلسہ کے دوران فول پروف سیکیورٹی کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے فرح خان کا کاروبار دیکھنے والے 4 افراد کو نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس مظاہر بیگ، وقار، آصف اور منیر کو جاری کیے گئے ہیں۔ چاروں افراد کو 30 مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انکوائری میں پتہ چلا ہے آپ کے پاس ملزمہ فرح خان سے متعلق ثبوت اور ریکارڈ موجود ہے۔ ملزمہ فرح خان کی جانب سے کیے گئے جرائم کے ثبوت اور ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوں۔ نوٹس ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور بینش نعمان کے دستخط سے جاری کیے گئے۔ نوٹس میں چاروں افراد کو ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور عدیل احمد کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر ایک مرتبہ پھر مہنگا ہو گیا، جبکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں مزید 9 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 201 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 202 روپے 1 پیسے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہوا اور قیمت 203 روپے 50 پیسے پہنچ گئی۔ دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے۔ انڈیکس 42,541 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1.26% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ پیسے لینے ہیں تو پیٹرول اور بجلی پر سبسڈی ختم کریں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیہ میں پاکستان پر واضح کر دیا کہ پروگرام کی بحالی کے لیے گزشتہ مذاکراتی دور میں کیے وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے شرح سود میں اضافے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے کر گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ مہنگائی اور کم زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ حکومت آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف مذاکرات پر اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حکومت آئی ایم ایف سے پروگرام بحال کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھے گی۔ ایبٹ آباد اسکول کی بس خوفناک حادثہ کا شکار، گاڑی بریک فیل ہونے کے باعث گہری کھائی میں جا گری۔ 3 طالبات موقع پر جاں بحق۔ تفصیلات عبدالرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔
ایبٹ-آباد تھانہ شیروان کی حدود پنڈ کربو خان کے مقام پر گاڑی حادثے کا شکار نالج ان پبلک اسکول کی 3 بچیاں اور 1 بچہ موقع پر جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے. 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ریسکیو 1122 کی نئے حادثے میں زخمی ہونے والے طالب علموں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ایبٹ-آباد منتقل کر دیا. حادثہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. سابق تحصیل ناظم ایبٹ-آباد محمد اسحاق زکریا نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی. ملکوال میں محکمہ بہبود آبادی اور مقامی تھیٹر کے اشتراک سے پروگرام کا انعقاد. طالبات سمیت خواتین کی بھرپور شرکت. پتلی تماشے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے. پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر ملکوال عثمان غنی نے خصوصی شرکت کی. مقامی تھیٹر نے پتلی تماشے کے ذریعے ماں بچے کی صحت اور بڑے کنبے کے مسائل کو خوبصورتی سے پیش کیا. حاضرین نے خوب داد دی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملکوال نے کہا کہ وسائل اور بڑھتی ہوئی آبادی میں توازن ہی پاکستان کو ترقی کی منازل طے کروا سکتا ہے. سی ٹی او لاہور منتظر مہدی کے حکم پر ضلع انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ان ایکشن. ڈی ایس پی کین فراخ رئیس نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا. ایس پی شہزاد خان کی ہدایت پر دورانی آپریشن فٹ پاتھ پر لگے متعدد سٹالز اور ٹھیلوں کو ہٹا دیا گیا. ہال روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کو بھی ختم کروایا گیا. اس موقع پر ڈی ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. دوسری جانب بیڈن روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا گیا. دکانوں کے آگے فٹ پاتھ پر کسی قسم کی تجاوزات نہ لگانے کی ہدایت دی گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. بھارتی فورسز نے گزشتہ روز بھی 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا جس کے بعد 2 روز میں شہید کشمیری نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے جمگنڈ میں ایک پرتشدد آپریشن کے دوران شہید کیا. گزشتہ روز ہی بھارتی عدالت نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے جھوٹے مقدمے میں حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. یاسین ملک کی بہادری اور ہمت پر فخر ہے. تمام کشمیری یاسین ملک کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک نے عدالت سے جو سوالات کیے ان کے جوابات نہیں دیے گئے. مودی چھپ کر وار کر کے کہیں بجائے سامنے آئے کشمیریوں کا مقابلہ کریں. انہوں نے مزید کہا کہ یاسین ملک کے خلاف سزا کا معاملہ تمام عالمی فورمز میں اٹھائیں گے. بھارت نے کشمیریوں کے مقدمے میں لڑنے والے وکلاء کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. یاسین ملک نے جج سے کہا کہ وہ زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے. ترک وزیر خارجہ کا 15 برس بعد اسرائیل کا دورہ. اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کی. اس سے قبل ترکی کے وزیر خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رملہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی. ترک وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر کو یقین دہانی کروائی کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے بڑھتے تعلقات سے فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. انہوں نے مسجد اقصی اور یروشلم کے پرانے علاقوں کا بھی دورہ کیا جبکہ اسرائیل میں رہائش پذیر ترک شہریوں سے بھی ملاقات کی. جہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.